وہ دن حرم پاک۔ پروگرام حق ٹائم میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں، جو مکے سے کوفہ کی جانب یا کربلا کی جانب جو سفر ہے اس میں کون کون سے چیدہ واقعات جو ہیں وہ پیش آئیں۔ مولانا صاحب، ہم نے ڈسکس کیا صفا کے مقام کو، ہم نے ڈسکس کیا تنعیم کے مقام کو، اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے حاجر منزل جو آتی ہے وہ حاجر کی ہے، جس کے اندر جناب قیس کا جو واقعہ ہے جو کہ سفیر حسین کے نام سے۔ جی ہاں، یہ امپورٹنٹ ایک واقعہ بنتا ہے۔ جناب قیس ابن مصہر سیدادی اسدی، یہ وہ شخصیت ہے جو ان افراد میں شامل ہیں جب کوفہ سے مختلف افراد خطوط لے کر آ رہے تھے مکہ میں امام کے پاس، تو انہی افراد میں خود جناب قیس بھی شامل تھے۔ یہ بھی کچھ خطوط لے کر آئے تھے اور وہی جو امام کی طرف جو دعوت تھی ٹھیک، تو انہی افراد میں یہ بھی شامل تھے اور بہت مخلص انسان۔ یہ آئے امام کے پاس اور امام کے بعد مکہ ہی میں ٹھہرے۔ اب اس کے بعد جب امام مکہ سے روانہ ہوئے تو جیسا کہ گزارت بات ہوئی کہ ایک ایمرجنسی کے اندر مکہ چھوڑنا پڑا ہے، 8 جگہ ورنہ تو اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں، چونکہ امام انفارمیشن یہی دینا چاہ رہے ہیں آپ کوفہ والوں کو کہ اب میں نکل رہا ہوں، یہ ہونی چاہیے تھی انفارمیشن مکہ سے نکلتے وقت، مگر چونکہ وہاں سے تو ایمرجنسی میں نکلنا پڑا حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، تو تھوڑا آگے پہنچ کر پھر جناب قیس کو روانہ کیا۔ اب جناب قیس جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن رہے ہیں کوفہ کی جانب۔ جناب مسلم بن عقیل تو وہ سفیر ہو چکی، ان کی سفارت بھی ہو چکی، ان کی تب شہادت بھی ہو چکی، ظاہری اسباب کے تحت اب تک اطلاع نہیں پہنچی ہے امام حسین علیہ السلام تک، وہ علم امامت وغیرہ کو تو آپ الگ کر دیجئے، ظاہری اعتبار سے ابھی کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے جناب مسلم کی شہادت ٹھیک۔ اب جناب قیس کو روانہ کیا جا رہا ہے اور اس مضمون یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو میں کوفہ کی جانب روانہ ہو چکا۔ یہ جناب قیس کو جو خط دیا گیا اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کا برادران ایمانی و اسلامی کے نام، بعد سلام اور حمد الہی کے معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہوا، جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچائے اور تم کو اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روز شنبہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں، شنبہ یعنی وہی سیٹرڈے۔ جب میرا خط تمہیں پہنچے تو انتظامات مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا کہ چند ہی روز میں تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ والسلام۔ یہ امام کا خط تھا جو جناب قیس کے نام پر، قیس کے ساتھ روانہ کیا، کوفہ والوں کے نام تھا، کوفے کی بگ پرسنالٹیز کے نام تھا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ پہنچ گیا وہاں۔ جناب قیس جب پہنچے تو راستے میں ایک منزل آتی ہے قادسیہ کی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تیزی کے ساتھ پہنچیں گے، قافلہ تو پیچھے پہنچے گا، جناب قیس پہلے پہنچیں گے۔ تو جناب قیس کو قادسیہ جو کوفے کے راستے میں، مکہ سے اگر کوفہ جائیں تو راستے میں قادسیہ کی منزل تو آئے گی، اچھا، جو ایک عمومی راستہ ہے، معروف راستہ ہے اس کے اندر۔ تو وہ قادسیہ پر آلریڈی حسین کی فوج تھی، ابن زیاد کی طرف سے نمائندہ ڈپیوٹڈ وہاں پر تھا، اس نے جناب قیس ابن مصہر سیدادی اسدی کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا، کوفہ پہنچنے نہیں دیا، اور اریسٹ کر کے لے کر گئے پھر کوفہ کے اندر اور پھر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر خلاصہ اگر کیا جائے تو جناب قیس کو مجبور کیا گیا کہ بتاؤ کہ وہ خط کیا تھا، تمہارے پاس کیا چیز ہے۔ وہ جناب قیس ابن مصہر نے اس کو نگل دیا تھا، اس خط کو نگل دیا۔ اچھا جی ہاں، اور اس کے بعد ان پر تشدد ہوتا رہا کہ اس کا مضمون بتاؤ اور یہ بتاؤ کن افراد کے نام اس کے اندر لکھے ہوئے تھے، یہ سارے کام ہوتے رہے۔ وہ جناب قیس جو ڈٹے رہے۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد کی طرف سے آفر آئی، اس نے ایک چال کھیلی کہ قیس سے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ آفر ہے کہ تم جاؤ ممبر پر، اور ممبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، یزید کی اور یزید کے والد کی حمایت میں ایک تقریر کر دو، اگر تم یہ کر دیتے ہو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ جناب قیس ابن مصہر نے ممبر پر جانا قبول کر لیا۔ اچھا، یہ ان کی الہی سیاست، وہ گئے ممبر کے اوپر اور ممبر پر جا کر انہوں نے حق اور حقیقت بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر یہ بھی بتایا کہ یزید کون، یزید کا خاندان کون، امام حسین علیہ السلام کون، ان کا خاندان کون، اور یہ بھی بتا دیا اسی تقریر کے دوران کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، لہذا جو تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں۔ پیغام پہنچ گیا۔ اس کے بعد جناب قیس کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، جناب قیس ابن مصہر کو شہید کر دیا گیا، ان کو بھی دارالامارہ پر لے جایا گیا، وہاں سے نیچے گرا دیا گیا۔ اچھا، تو یہ جناب قیس کی شہادت ہو گئی، جو بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام تک اطلاع اگلی کسی منزل پہ امام تک وہ بھی اطلاع پہنچی۔ اب یہ جو معاملہ امام حسین علیہ السلام کا سفر تو جاری ہے، جی، جناب زہیر کو اپنا جناب قیس کو انہوں نے بھیج دیا، پھر ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی جناب زہیر ابن کین سے، جی، وہ کس مقام پر ہو رہی ہے؟ یہ منزل زرود
ایک اور منزل ہے زرود، اور وہاں پر جناب زہیر ابن قین سے امام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے امام تو ظاہر ہے کہ قافلے کے ساتھ ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے، نکل آئے ہیں حالات کی وجہ سے۔ جناب زہیر کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امام سے متفق نہیں تھے اس سے پہلے تک، اچھا اس لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے حج کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک، اب وہ فیملی کے ساتھ ہیں، مختصر افراد ہیں تو تھوڑا تیز چل رہے تھے، صحیح، یہاں تک کہ اب ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی منزل پر امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں تو وہ آگے جائیں، اچھا ہاں، اور اگر امام حسین علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تو پھر وہ وہاں پر قیام کرتے تھے۔ ایک ایسی منزل آگے یہ ضرورت کی کہ جہاں پر ملاقات ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کا بھی خیمہ نصب ہے اور زہیر ابن قین جو ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام بہرحال وہ یعنی کیونکہ ایک اتنی گہری نظر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں زہیر ابن قین جیسے انسان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ٹھیک ہے اس وقت یہ حق کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے، مگر اسے کنونس کر کے دعوت دے کر اسے لانا چاہیے، یہ آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے اعتبار سے بھی اس میں ایک رمق موجود ہے اور اتنا اس کے اندر اسپارک ہے، اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو حق کی طرف آنا چاہیے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا وہ چند افراد جن کو امام نے خود اپروچ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا ہم سنتے ہیں کہ امام نے باقاعدہ خط لکھا کوفے کی طرف اور جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا، تو وہ تو خیر ان کے بچپن کے دوست تھے، مگر زہیر کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ جناب زہیر جو ہیں میں نے جیسے گزارش کی کہ ابھی تو عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک ساتھ نہیں، اور امام مظلوم نے اپنے ایک نمائندے کو جناب علی اکبر کو، اچھا اپنے فرزند ہی کو جو شبیہ پیمبر تھے ان کو بھیجا جناب زہیر ابن قین کے خیمے کی طرف، اور وہ گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں، تو باقاعدہ الفاظ یہ ہے کہ زہیر کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ گر گیا، اچھا وہ کہ یہی ہوا کہ یعنی گویا اس وقت تک جو ان کی کیفیت تھی کہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا، صحیح، کیونکہ ابھی تک وہ پوری طرح ہم آہنگ تو نہیں ہوئے مگر اندر اسپارک موجود ہے، اور اس موقع پر ان کی زوجہ کا بڑا اچھا کردار، بہترین کردار، اچھا کہ جناب علی اکبر کا یہ میسیج ہے سوچ رہے ہیں، اور جناب زہیر کی جو وائف ہے انہوں نے اس وقت کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ جو ہوتا ہے نا جملہ جو کلک کر گیا، صحیح، اور اس وقت وہ اٹھے جناب زہیر، اور زہیر جا کر امام حسین علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں، کیا بات بھی نہیں معلوم ہے، اچھا اتنا ہے کہ جب جناب زہیر واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم وطن جاؤ، اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ صحیح، پھر آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ ابھی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی کوئی اطلاع نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ فرزدق کا ایک جملہ ہے مگر اس میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا کوئی تذکرہ تو نہیں، یہ اطلاع پھر کہاں ملی ہے؟ یہ تو آگے آئے گی سالبیہ کے مقام پر، ٹھیک، مگر اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ٹھیک، امام نے زہیر کو جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، تم کو مرنا ہے ساتھ میرے حق کی خاطر، تو چلو اس وقت شہادت ضروری ہے، اور جناب زہیر ابن قین بھی یہی کہتے ہیں آ کر کہ میں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب عقیدہ بھی درست ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اب انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا میرا خیمہ اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اور یہ جناب زہیر ابن قین ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر آلسو، اچھا، بہت اچھے آریٹر تھے، اور انہوں نے اپنی آریٹری کا واقع مظاہرہ بھی کیا، کربلا کے میدان میں بھی اچھا، وہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ انہوں نے پہنچایا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ تو اب جناب زہیر ابن قین سے کو کنونس کیا امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، یہ ضرورت کے مقام یہ ضرورت کے مقام پر۔ اچھا ضرورت ہی کے مقام پر ایک اور چیز بھی کہ بعض کوفے والے جو ہیں آئے اور نظر آ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کو روک کر کوفے کے حالات پوچھنا بھی چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو تھوڑا سا ہٹ کر نکل گئے۔ ٹھیک، تو اب اس موقع پر امام کے لشکر میں سے دو اسدی افراد تھے، انہوں نے یعنی اسدی قبیلے کے تھے، انہوں نے جا کر الگ سے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ ابھی بھی ظاہری طور پہ امام تک اطلاع نہیں آ رہی، الگ سے جا کر انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے جب پوچھا تو ان کو جواب یہ ملا کہ بھائی یہ جب ہم لوگ کوفے سے نکلے ہیں تو جناب مسلم بھی شہید ہو چکے ہیں، جناب ہانی بھی شہید ہو چکے ہیں، اچھا، اور ان کی لاش کے ساتھ بھی حرمتی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ بات۔ اب یہ بیچارے اپنے دل کے اندر اس بات کو، اس راز کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگلی منزل پر جو سالبیہ کی منزل ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے انفارم کیا۔ اچھا، کہ آپ نے سنا، آپ نے کل دیکھا تھا کہ کل وہ کوفے والے باز آ رہے تھے، کہا کہ ہمیں ان سے کچھ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا تھا، آپ کہیں تو اب امام کے جو چند چیدہ افراد موجود تھے ان کے سامنے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کہیں تو ان کے سامنے بیان کر دیں، اگر آپ کہیں تو تخلیہ میں بیان کریں۔ کہا کہ نہیں، یہ جو افراد ہیں ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو سالبیہ کے مقام پر انفارم کیا انہوں نے۔
اچھا یہ ایک رات سے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تو پورا پورا اثر بھی لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں مولا یہ اگر آپ کوفے گئے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. ابھی وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو, بہت سے افراد نہیں سمجھ پا رہے, یعنی اس وقت جو افراد سراؤنڈنگ میں تھے ان میں سے بھی بہت سے نہیں سمجھ پا رہے کہ شہادت تو ہے ہی ہے. شہادت تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں, مکے سے نکلتے وقت بھی یہی بول چکے ہیں, اس سے پہلے بھی بول چکے ہیں اور ابھی بھی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شہادت تو ہے ہی ہے. تو یہ ٹھیک خطرہ ہے, خطرہ تو ہے اس میں کیا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام پھر اپنے سفر کو ابھی بھی یعنی اب اس موقع پر یعنی اگلی منزل پر آ کر جاری رکھتے ہیں, اپنا سفر جاری رکھتے ہیں, اور اگلی منزل پر آ کر باقاعدہ دوسرے اپنے لشکر کو بھی انفارم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جناب مسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. جی جی. اور جو ان کے سفیر تھے جناب قیس, جی ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. جی ہاں, ان کی شہادت کی بھی اطلاع آ چکی تھی. یہ اطلاع جو ہے وہ اب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہے. جی. یہ جو سارا واقعات ہے یہ سالبیہ کے مقام پر آتا ہے. جی ہاں, سالبیہ کے مقام پر. اچھا اب سالبیہ کے مقام پر سالبیہ اگلی منزل زبالہ پہ, زبالہ جو منزل ہے جناب قیس کی شہادت کی اطلاع. جی جی جی. اب وہاں پر امام نے اپنے لشکر کو یعنی اپنے جتنے بھی ساتھی تھے اپنے قافلے والے ان کو باقاعدہ انفارم کیا. اور اگر پھر ہم اسی ظاہر ہے کہ اس سفر کو ہم نے اسی طرح سے بیان کرنا ہے, اور امام حسین علیہ السلام جو کربلا تک پہنچتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ فی الحال اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں جو تیزہ واقعات تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا, خوشا وہ دن